ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وقال الله عز وجل في مقام آخر وللآخرة خير لك من الأولى وقال الله عز وجل في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد الثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و مکرم محترم و محتشم سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مقدس مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، عظمتوں کو لیے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی تمام برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ یقیناً انتہائی اہمیت، خاصیت، فضیلت سے بھرا ہوا یہ مہینہ، اس کی شب و روز، اس کی گھڑیاں، بالخصوص آج کی شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس شب کے بارے میں بے شمار اکابرین کے اقوال ملتے ہیں، کیونکہ یہی تو وہ شب ہے کہ جو آئی تو در حقیقت دنیا کی ساری بہاریں ہمیں عطا ہوئی۔ یہی تو وہ شب ہے کہ یہ آئی تو در حقیقت ہمیں دین اسلام اور دیگر سارے احکام الہیہ ہم تک پہنچے۔ یاد رکھیں کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو نہ قرآن مجید آتا، نہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا، نہ شب قدر ہمیں ملتی، نہ نمازیں ملتی، نہ روزہ عطا ہوتا، نہ حج کا حکم ہوتا، نہ زکوٰۃ ہم پر لازم ہوتی، نہ اسلام ملتا، نہ دین ملتا، نہ یہ امت ہوتی، اور نہ ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسی نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی، در حقیقت شب ولادت مصطفیٰ کے صدقے عطا ہوئی۔ اور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہت محبت الفت رکھنے والا یقیناً محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، کیونکہ حضور کو راضی کرنا ہی امتی کا مشن ہوا کرتا ہے کہ اپنے نبی کو خود سے راضی کر لیں۔ اور یہ راتوں کا اس طریقے سے آنا، پھر جلوس، چراغاں، میلاد مصطفیٰ منعقد کرنا، ان محفلوں کو سجانا، یہ در حقیقت اپنے رشتے اور تعلق کو اور مضبوط کرنے کے حوالے سے ہوا کرتا ہے کہ اور اپنے نبی سے اپنے تعلق کو جوڑیں، مضبوط کریں۔ اور جس کا تعلق اپنے نبی سے جتنا زیادہ مضبوط، پختہ ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، در حقیقت وہی شخص ہے جو شب و روز اپنے نبی کی محبت میں ہی جمتا رہتا ہے۔ حضرت سید محمد سلیمان بن جزولی، محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب دلائل الخیرات، بڑا مشہور و معروف النام، جن کا حال ہی میں عرس مبارکہ بھی گزرا، ایک جگہ سفر کو تشریف لے گئے۔ سفر میں تنگی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے جو بنجر ہے تو نماز کا وقت ہو تو اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ وضو کس طرح کیا جائے، مسجد، قبلہ، بہت سارے معاملات سامنے درپیش ہو جاتے ہیں۔ بیائی اسی طرز پر آپ سفر میں موجود ہیں، اب نماز کا وقت ہوا، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جگہ وضو کے حوالے سے ہو، سامنے دیکھتے ہیں تو انہیں ایک کنواں نظر آتا ہے، فوراً سے دوڑتے ہوئے اس کنویں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب کنویں کے اندر جب جھانکتے ہیں تو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، پانی بہت سارا ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں، رسی اور ڈول کے بغیر کنویں سے پانی کیسے نکلے گا؟ وہاں پر رک گئے، پریشان، حیران، یہ کیا بات ہے، ڈول، رسی کچھ نہیں، کنواں ہے، پانی ہے، لیکن نماز کا ٹائم جب نکلا جا رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو جس کو جس سے جیسی محبت، نماز اس سے محبت ہے تو نماز کا جب وقت ہوگا ہمارا دل خود نماز کی طرف متوجہ ہو جائے گا، جب تک ادا نہ کرے بے چینی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ محبت ہے۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پریشان ہوئے، اب کیا کیا جائے؟ کیا دیکھتے ہیں ایک قریب ایک با پردہ خاتون، جو ہو سکتا ہے کچھ دیر سے ان کو دیکھ رہی ہو، اور وہ با پردہ تو تھی، با اخلاق بھی تھی، با کردار بھی تھی، سیرت میں بھی بہت اعلیٰ تھی۔ انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ کوئی شخص اس طریقے سے کھڑا ہے لیکن ڈول اور رسی تو ہے نہیں، یہ با پردہ خاتون اس کنویں کی طرف آتی ہے اور اس کنویں میں اپنا لعاب دہن، تھوک جیسے ڈالتی ہے، جیسے اس تھوک کا اس کنویں کے پانی میں پہنچنا تھا، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور زیادہ پریشان، یہ کیا؟ وضو تو بعد میں کروں گا، پہلے اس عورت سے پوچھو اس کا کون سا عمل ایسا ہے رب کی بارگاہ میں اتنا مستجاب کہ یہاں سے تھوک کا دانہ ہوا، یہاں پانی اوپر آ گیا۔ ادباً، احتراماً عرض کی کہ یہ آپ نے کیا کیا اور آپ کا کون سا عمل ہے، مجھے بھی بتائیے۔ جب آپ نے ضد کی تو وہ با پردہ خاتون تھی، اس نے فرمایا کہ در حقیقت میری زبان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر یعنی درود پاک سے تر رہتی ہے، میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، چلتے وقت، اٹھتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، زبان سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد جاری رہتا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ زبان میں تاثیر پیدا فرما دی، تھوک میں یہ برکت عطا فرما دی۔ حضرت سلیمان جزولی رحمہ اللہ فرماتے میں نے اسی وقت نیت کی کہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کروں گا اور
ان کی محبت میں درود پاک کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے ایک کتاب لکھوں گا، دلائل الخیرات، بڑی مشہور و معروف، عرب میں بھی عجم میں بھی یہ کتاب انہوں نے تحریر فرمائی۔ تو نبی سے محبت بہت اعلیٰ شان ہے، جن کے پاس یہ محبت ہے اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ دعویٰ صرف نہ ہو، دلیل بھی ہو۔ کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس دلیل بھی ہو۔ کتنی مرتبہ پورے دن میں درود پاک پڑھتا ہے، اپنی نبی کی سنتوں کتنی زندہ کیا ہوا ہے، وہ نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ ساری دلیلیں ہیں۔ دعویٰ تو ہر امتی کا ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقی اطاعت تو اس میں ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے حکم دیا یہ تمہیں کرنا ہے، امتی وہ کام کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کام سے تمہیں باز رہنا ہے، چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، اس سے قریب تک نہیں جانا، امتی اس کام کو چھوڑ دے۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری، اور اسی میں ساری برکتیں سموئی ہوئی ہیں۔ تو جس نے اطاعت و فرما برداری کی اس کی شان بہت اعلیٰ ہوئی، کیونکہ یہی تو اطاعت ہے۔ اب آج کی شب در حقیقت درود پاک محفل میلاد یہ پڑھنے کی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نیت کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ اپنے نبی سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما۔ تو یہ محبت ہوگی تو ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، کیونکہ نبی کی محبت کوئی عام شے نہیں، کہ اگر کسی امتی کو نبی سے محبت ہو جائے تو اسے اللہ کیا شان عطا فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، کامل محبت، دعویٰ نہیں، کامل محبت، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ نبی کی محبت کی عظمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس میں اور زیادہ قوت، طاقت، مضبوطی نصیب فرمائے، کہ ہماری زندگی کے ہر سانس سنت رسول کے مطابق ہو جائے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں گھروں کو سجایا جاتا ہے، یہ محبت رسول تو ہے۔ جلوس میلاد محبت رسول ہے، محفل میلاد یہ محبت رسول ہے۔ یہ ساری محبت رسول ہی کی دلیلیں ہیں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم یہ سارے معاملات کر رہے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس نبی سے محبت ہے جس کی شان اتنی اعلیٰ ہے۔ یہ امتی ہونا بھی اتنا بڑا شرف ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی امتی ہیں، امتی ہونا، کیونکہ حبیب کی کیا شان ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف فرما ہوئے، علماء نے لکھا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں آپ تشریف فرما ہوئے چند دن تک، تھوڑا وقت جو آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں گزارا، اب وہ مچھلی کا پیٹ علماء نے لکھا ایک نبی کی تجلیہ گاہ بنا رہا۔ ایک نبی اس پیٹ کے اندر تشریف فرما ہوئے، اب وہ پیٹ اگرچہ مچھلی کا تھا لیکن عام نہ رہا بلکہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد علماء دین لکھتے ہیں کہ یہ تو تھوڑے وقت کی بات ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف فرما ہوئے تو ان کی شان اس مچھلی کے پیٹ کتنی اعلیٰ ہو گئی۔ تو فرمایا جس بطن اطہر میں اللہ کے محبوب علیہ السلام یعنی سیدنا آمنہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اس پیٹ کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یقیناً یہ ساری اطاعت فرما برداری اگر یوں کہا جائے کہ امت کے حوالے سے کہ کسی کو حسن پر ناز ہے، کسی کو دولت پر ناز ہے، کسی کو حسن پر ناز ہے، کسی کو دولت پر ناز ہے،
جس کے ہاتھ میں ہو دامن مصطفیٰ اس کو امتی ہونے پر ناز ہے۔ تو یہ امت میں ہونا بھی اتنی بڑی ناز والی شے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محبوب سے محبت ساتھ نصیب ہو جائے تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تیاری ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ یہ سوال بہت بڑا ہے، قیامت، اعمال ختم، اعمال کا سلسلہ منقطع، اب جو کیا ہے جزا والا سلسلہ شروع ہوگا، یعنی اعمال کو تو منقطع کر دیا جائے گا، تو اب اس حوالے سے تیری کیا تیاری ہے یہ بتا۔ صحابی رسول عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے تو میری کوئی تیاری نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں جس کے بارے میں دعویٰ ہو، البتہ ایک چیز ایسی ہے میرے پاس جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ رب کی بارگاہ میں مستجاب ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، میری محبت اللہ اور اس کے رسول سے کامل ہے، سچی ہے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے بروز محشر تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جلوس میلاد، محفل میلاد، یہ گھروں کو سجانا، جھنڈے لگانا، یہ محبت کی علامتیں ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ اس محبت میں ہم نے یہ سارے چراغاں، خوشیاں، یہ سارے ہم اہتمام کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ محبت ہے اور اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے، کیونکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، یعنی میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے حبیب آپ کا زندہ رہنا تو ہمارے لیے بہتر ہے، یہاں تک تو سمجھ آیا کیونکہ آپ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ہمارے سامنے دین کے احکام کا نزول ہے، ہم آپ کی اتباع و پیروی کر کے دین کے احکام سیکھتے سمجھتے ہیں، یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن وہ مماتی خیر لکم کہ دنیا سے رخصت ہو جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کیسے بہتر ہوا؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھے کہ آج کی شب ولادت مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے بارے میں کیا کیا اعلانات فرمائے ہیں۔ حضور اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن آج کا امت ہی رسول اللہ سے محبت کرتا نہیں، صرف دعویٰ بس، دلیل کوئی نہیں اس کے پاس، بلکہ ان محبتوں والی راتوں میں بھی وہ یہاں وہاں تلاش کرتا پھرتا ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، جائز ہے ناجائز ہے، عجیب و غریب خرافات کے ذہن بناتے ہوئے، ابلیس کی راہ میں چلتے ہوئے لوگوں کو ان مقدس راتوں میں بھی میلاد منانے سے روکا جاتا ہے۔ اب دیکھ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں، مماتی خیر لکم، فرمایا میرا اس دنیا سے رخصت ہونا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وہ کس وجہ سے؟ فرمایا جب میرا امتی کوئی اچھے اعمال کرے گا اس کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن فرمایا جب وہ بد اعمال کرے گا، برے کام کرے گا، اس کے اعمال جب مجھ تک پہنچیں گے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں گا اے اللہ یہ میرا امتی ہے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، ان کے اس بد اعمال کو معاف فرما، تو میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے اس حوالے سے بہتر ہے۔ کتنے شفیع ہے، کتنی محبت فرمانے والے ہیں، تو آج جب ان کی شب ہو تو ہم میلاد مصطفیٰ نہ منائیں، خوشی کا اظہار نہ کریں، جلوس کا اہتمام نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یقیناً حضور سے محبت کرنے والا ہر شخص دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں ہو آج کی شب نہایت ادب و احترام کے ساتھ مناتا ہے، صبح بہارا مناتا ہے، صبح بہارا کی صورت مسجدوں کو آباد کرتا ہے کہ محبوب کی تشریف آوری کی گھڑیاں ہے، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، جب وہ گھڑیاں آئے گی صبح بہارا ہوگا، یقیناً جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ آج کی رات ہے، یہ نہ ہو ہم غفلت میں اس کو گزار لیں،
یا آج کی رات ہے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح بقیہ راتیں گزرتی ہے الیاذ باللہ نماز فجر تک چھوڑ دی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات بھی ایسے ہی گزر جائے، نہ، غلطی نہ کرنا، آج کی شب خصوصیت کے ساتھ عبادت میں وقت گزارے، تاکہ بتائے کہ ہمارا اپنے نبی سے تعلق مضبوط ہے، کیونکہ جس کا تعلق ہے تو وہی تو خوشیاں منا رہا ہے، جس کے تعلق میں کنیکشن میں کمزوری ہے وہ تو صرف دلیلیں تلاش کر رہا ہے، لیکن جس کا تعلق جڑا ہوا ہے اسی کو خوشی ہو رہی۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ساتھ میں کچھ اور بھی گھر ہے اس فلور کے اوپر، اب مجھے بتائے جس گھر میں بچے کی ولادت ہوئی اس میں خوشی ہوگی یا یہ 3-4 اور گھر اس فلور پر ہے ان لوگوں میں خوشیاں ہوگی؟ ہر بندہ سمجھدار ہے، کہے گا جس گھر میں ولادت ہے اسی میں اصل خوشی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا خوشی کیوں؟ فرمایا در حقیقت ان کے بچے سے تعلق ہے، جو کہ پڑوسی کے حوالے سے کم، لیکن خود اپنے یہاں ولادت ہوئی تو اس صورت میں اس کا ماں باپ کا بچوں سے تعلق جڑا ہوا ہے، اس لیے خوشی بھی انہیں کو ہو رہی ہے، بعین ہی بلا تشبیہ بلا تمثیل، کہ جس کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے تو وہ تو آنے کی خوشیاں منا رہا ہے۔ ان کو تو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی آئے تو ساری رحمتیں آئی، ساری برکتیں آئی، تو ان کو تو خوشی منانی ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا نام، آپ نے فرماتے ہیں میرے نزدیک شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی افضل۔ شب قدر خود کیا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات، لیکن فرمایا ایک وقت کے بڑے محقق نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کر دی، فرمایا کہ میرے نزدیک شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کا نزول تھا، اس وجہ سے وہ شب اتنی اعلیٰ ہو گئی، لیکن فرماتے ہیں کہ شب ولادت مصطفیٰ تو وہ شب ہے جس میں خود صاحب قرآن تشریف لائے ہیں، لہذا وہ شب تو بہت اعلیٰ ہے۔ اس شب کو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں گزارا جائے، صبح بہارا منایا جائے، نماز فجر باجماعت پڑھی جائے، اس کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے آرام کریں، اور پھر جب بڑا دن ہو تو نبی کے آنے کی جس طرح خوشی منائی جاتی ہے، جس طرح جشن منایا جاتا ہے، اس طریقے سے جشن منانے کی نیت سے، خوشی منانے کی نیت سے جلوس میلاد میں شرکت کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی کثرت کی جائے، کہ ہمارا جشن میلاد مصطفیٰ جلوس کی شکل میں منانا کوئی دکھاوا، کوئی تماشا نہیں، بلکہ ہم اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، لہٰذا پھر اس کی خوشی بھی وہی ہو جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم چلتے پورے راستے میں درود پاک کی صدائیں ہوں، درود پاک پڑھتے رہیں، تاکہ نبی عز و جل، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رحمت و برکتوں کا ہم پر نزول ہو، اللہ عز و جل کی طرف سے بھی رحمت و برکتوں کا نزول ہو، کہ ہم اللہ کے محبوب کے میلاد کی خوشی میں جمع ہیں۔ اور آج کی شب کے حوالے سے مختصر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ شب کتنی اعلیٰ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس گھر کے اندر، محلے کے اندر، مسجد کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو، فرمایا اس گھر میں در حقیقت اللہ رب العزت کے رحمت والے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ گھر، محلہ، مسجد جس میں میلاد پڑھا جا رہا ہو، میلاد کی محفل سجائی جا رہی ہو، پورے گھر کو فرشتے جو ہے گھیر لیتے ہیں۔ یہی بات ختم نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے جو سردار ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہم السلام، فرماتے ہیں یہ ایسے اشخاص کے لیے جو اس محفل میں شامل ہوتے ہیں دعائے رحمت فرماتے ہیں۔ کتنی برکت ہے، اگر ہم نے سو کے یہاں وہاں خرافات میں گزار دی، سوچے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا کہ جو شخص میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مضبوط فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارا اکابرین سلف صالح بزرگان دین کا ابتدا سے سلسلہ رہا ہے، انہوں نے اسی طرز پر عمل کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم، کیونکہ آج کی شب اس حوالے سے ہے، ان باتوں کو یاد رکھا جائے۔ امام سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص
میلاد مصطفیٰ کی محفل میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ شخص کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ارادہ کرتا ہے صرف، اب وہ ارادہ در حقیقت یہ صرف میلاد کی محفل میں آنے کا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے، جنت کے باغوں میں جانے کا۔ یہ سارے ہمارے اکابرین بزرگان دین ہیں، ان کو صدیہ گزر چکی دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام نے کس قدر میلاد کا اہتمام کیا ہوگا، ان کی باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی شب خوب درود پاک کی کثرت کرنے، محفل میلاد میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آج کی رات کی تمام نورانیت، روحانیت، برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بالخصوص کل کا دن جلوس میلاد ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام عوام اہل سنت، علماء اہل سنت کی خیر فرمائے، تمام کی حفاظت فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔